ہلو دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو گائس، مضمون لکھنے کے لیے آتا ہے کسی بھی کلاس میں. آپ یہ مضمون اگر آتا ہے پسندیدہ شخصیت کے اوپر، اگر آپ کے لیے آئے کوشچن میں یا ایگزام میں یا کہیں پہ بھی، ٹھیک ہے، تو اردو میں لکھنے کے لیے تو آپ اس ویڈیو یا آپ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت کارآمد اور کافی مفید ثابت ہو سکتی ہے. اس کو ہم پڑھتے ہیں اور آپ اس کو سنیے. آپ سنیں گے تو آپ کو یاد بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ آپ لکھ بھی لیجئے، قلم کاپی اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک. پسندیدہ شخصیت. اور آج کے ہماری پسندیدہ شخصیت میں ٹاپک ہے، ہم لکھیں گے یا ہم یاد کریں گے ابوالکلام آزاد صاحب کے اوپر. ٹھیک ہے. ابوالکلام آزاد انڈیاز کے فریڈم فائٹر رہے ہیں اور انڈیا کے فرسٹ ایجوکیشن منسٹر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں. میری پسندیدہ شخصیت، یہاں میری لکھا ہے انہوں نے، تو آپ لکھیے گا میرے پسندیدہ شخصیت مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، کیونکہ وہ مجاہد آزادی، یعنی جن لوگوں نے آزادی انڈیا کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے کوشش کی تھی، اس کو بولتے ہیں مجاہد آزادی. قوما ہے سیاسی رہنما، پھر قوما ہے نامور صحافی اور عالم دین بھی تھے. نامور صحافی یعنی کہ فیمس پترکار. ٹھیک ہے. فیمس نیوز میں جو کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اور عالم دین بھی تھے، یعنی دین کے، یعنی کہ جو اسلامک اسکالر بھی تھے یہ. ٹھیک ہے. وہ اعلیٰ ترین یعنی بہت اونچے صلاحیتوں کے مالک تھے اور انہوں نے قدم قدم پر ان صلاحیتوں کا مظاہرہ بھی کیا یعنی انہوں نے صلاحیتیں ان کی جھلکتی تھی، دکھتی بھی تھیں ان کے کام سے. ٹھیک. اب آگے بڑھتے ہیں گائس. ان کے والد مولانا خیر الدین مرحوم ایک صوفی اور جید عالم تھے. مولانا آزاد کی پیدائش 1888 میں مکہ میں ہوئی. ٹھیک ہے. یعنی سعودی عرب میں یہ پیدا ہوئے. ان کی مادری زبان عربی تھی، یعنی جو مادری یعنی مدر ٹنگ جو تھی ان کی عربک تھی، کیونکہ وہ وہیں پیدا ہوئے تو ظاہر ہے. انہوں نے اپنے گھر پر ہی اپنے والد محترم سے عربی، فارسی، دینیات اور ادبیات یعنی لٹریچر، ٹھیک ہے، ادبیات کی تعلیم حاصل کی. 4 سال کی عمر میں وہ اپنے کنبے کے یعنی اپنی فیملی کے ساتھ کلکتہ آ گئے. کلکتہ یعنی اس وقت جو کولکاتہ بولا جاتا ہے، ویسٹ بنگال. ٹھیک ہے. اور ایک عرصے تک وہیں مقیم رہے یعنی وہ وہاں پہ رہے، ریزیڈینشیل وہاں رہے. کہاں پر؟ کلکتہ میں ایک عرصے تک، یعنی کافی ایک خاص وقت تک. ٹھیک ہے. بعد میں دہلی آ گئے. ٹھیک ہے. مولانا کو بچپن میں شعر و شاعری کا شوق تھا. ٹھیک. اس کے بعد دیکھتے ہیں گائز آگے. ایک طرف ان کے اندر رواداری، وزیداری، شرافت تھی تو دوسری طرف ذہنی جرات، ٹھیک ہے، انسان دوستی اور عوامی فلاح و بہبود کا زبردست جذبہ بھی تھا. یعنی وہ ایک طرح سے فلینتھروپسٹ بھی تھے، ہے نا. مولانا آزاد ایک ہمہ گیر شخصیت کے مالک تھے. علم و فضل، حقائق دین، فلسفہ و حکمت، شعر و ادب، تصنیف و تالیف یعنی لکھنا پڑھنا، خطابت، صحافت یعنی کہ نیوز کے اوپر جو لوگ نیوز میں کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں صحافی سے صحافت یعنی کہ پترکاریتا جسے ہم ہندی میں بولتے ہیں. ٹھیک. سیاست یعنی پولیٹکس. ٹھیک ہے. الغرض یعنی کہ الغرض جب بولتے ہیں یعنی کہ غرض یہ ہے نا، مطلب یہ ہے. الغرض وہ کون سا دائرہ اور کون سا حلقہ ہے جس میں مولانا آزاد کی قابلیت مسلم الثبوت نہ ہو. یعنی ہر طرح سے انہوں نے قوم کی خدمت کی ہے اور کافی محنت کی ہے اپنی زندگی میں، اور وہ آگے بھی بڑھے ہیں. اور ہر یہ کہنا حلقہ یعنی ہر فیلڈ میں وہ ماہر تھے، کہنے کا مطلب یہ ہے ان کا.
انہوں نے 1912 میں کلکتہ سے الہلال ایک میگزین تھی جسے ہم رسالہ بولتے ہیں اردو میں، ٹھیک ہے، جاری کیا۔ ان کی انقلابی زندگی، صحافت اور سیاسی زندگی کا آغاز اسی اخبار سے ہوا۔ کس اخبار سے؟ الہلال، ٹھیک ہے۔ مغربی طاقتوں کے خلاف الہلال کی شعلہ بیانیوں نے ہندوستانی عوام کو بیدار کر دیا۔ بیدار کر دی لکھا ہے، یہ کر دیا ہونا ہے چاہیے، ٹھیک ہے، اور کر تو لکھا ہوا ہے دال یہ اور الف یہ دیا ہو گیا، ٹھیک ہے نا، کر لکھا ہے دی مت لکھنا، کر دیا، جس کی وجہ سے محصول آزادی کی ایک نئی تحریک نے جنم لیا۔ انگریزوں نے جب الہلال پر پابندی لگا دی تو انہوں نے البلاغ کے نام سے دوسرا اخبار جاری کیا۔ وہ بھی زیادہ عرصے تک نہ چل سکا کیونکہ انگریز یہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کے خلاف ہے نا لکھا جائے ہندوستان میں، ٹھیک ہے، یا جہاں بھی وہ حکومت کرتے تھے، کالونی انہوں نے جہاں جہاں دنیا میں بنائی ہوئی تھی برٹشرس نے، وہ چاہتے نہیں تھے کہ ان کے خلاف کچھ لکھا جائے، ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ اخبار وغیرہ چھاپے خانے بھی بند کرا دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ مولانا آزاد کی زندگی کے دو اہم مقاصد تھے۔ مقصد کا پلورل مقاصد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہندو مسلم اتحاد یعنی ہندو مسلم کی ایکتا ہے نا، یونٹی، اور دوسرا متحد قومیت یعنی کہ سبھی جو انڈیا کے لوگ تھے وہ ایک ساتھ رہیں، ایک بن کے رہیں، مل کر رہیں، ٹھیک ہے۔ آزادی کے حصول کے لیے وہ ان دنوں نظریوں کو سب سے بڑی طاقت مانتے تھے۔ آزادی کے حصول کے لیے وہ ان دونوں نظریوں یعنی یہ جو دونوں تھا نا، ایک ہندو مسلم ایکتا اور دوسرا یونٹی یعنی متحدہ قومیت، یہاں پہ قاف کے دو نقطے نہیں ہیں، آپ لکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے، ان دونوں نظریوں کو سب سے بڑی طاقت مانتے تھے، یعنی وہ یہ جانتے تھے کہ اگر یہ دونوں ہمارے ساتھ رہے گا، مطلب ایکتا رہے گی اور ہر طرح سے مل کر رہیں گے، تبھی ہم انگریزوں سے آزادی پا سکتے ہیں آسانی سے۔ مذہبی بنیاد پر ہندوستان پاکستان کے بٹوارے کے سخت خلاف تھے۔ تو یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، یا جن کو پتہ ہے وہ تو جانتے ہی ہیں، جن کو نہیں پتہ اس کو یہ آج پتہ چل گیا ہوگا، ہندوستان پاکستان کے بٹوارے کے خلاف تھے یہ، ہے نا۔ مولانا آزاد نے تحریک آزادی کے سلسلے میں تقریباً 11 سال جیل میں گزارے، ٹھیک ہے۔ حصول آزادی کے لیے گاندھی جی کی رہنمائی میں پنڈت نہرو اور مولانا آزاد دوش بدوش رہے، یعنی ساتھ ساتھ رہے، کندھے سے کندھا ملا کر رہے، ٹھیک ہے۔ جیلوں میں زیادہ تر دونوں ساتھ ساتھ رہے۔ دونوں رہنما نہ صرف ہم عصر تھے یعنی ایک ہی کنٹمپریری تھے، یعنی ایک ہی زمانے کے تھے، ایک ہی وقت کے تھے، بلکہ ہم خیال اور ہم پلہ بھی تھے، ہے نا، یعنی دونوں کی سوچیں ملتی تھیں، دونوں میں ایک جیسی لگن، ایک جیسا جذبہ اور ایک جیسی رائے تھی، ٹھیک ہے۔ پنڈت نہرو مولانا آزاد کو اپنا داہنا ہاتھ سمجھتے تھے۔ دوستوں آگے بڑھتے ہیں۔ 1939 یعنی 1939 عیسوی سے 1946 1946 عیسوی تک، یہ جو حمزہ ہوتا ہے نا یہ عیسوی ہے، اس کا مطلب تک مولانا انڈو انڈین نیشنل کانگریس کے صدر کی حیثیت سے کام انجام دیتے رہے، یعنی 1939 سے 1946 تک یہ کیا تھے؟ مولانا آزاد انڈو انڈین نیشنل کانگریس کے پریزیڈنٹ تھے، ٹھیک ہے۔ حصول آزادی یعنی حصول مطلب حاصل کرنا۔ حصول آزادی کے بعد مولانا پنڈت جواہر لال نہرو کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر ملک کو خوشحالی کی طرف لے جانے کے لیے جی جان سے کوششیں کرتے رہے۔ ملک کے پہلے وزیر تعلیم کی حیثیت سے مولانا آزاد نے تعلیم کو فروغ دینے کے لیے یعنی تعلیم کو بڑھاوا، ایجوکیشن کو بڑھاوا دینے کے لیے یونیورسٹی گرانٹ کمیشن، ساہتیہ اکادمی، ٹھیک ہے، اور انسٹیٹیوٹ آف ہائر ایجوکیشن وغیرہ قائم کیے، یعنی کچھ انسٹیٹیوشن تھے جو انہوں نے شروع کیا تھا مولانا آزاد جب ایجوکیشن منسٹر تھے، اور ویسے بھی یہ فرسٹ ایجوکیشن منسٹر تھے انڈیا کے، ہے نا، آفٹر انڈیپینڈنس فرام برٹشرس۔ ہریجنوں اور قبائلی طبقوں کے طلباء کے لیے مختلف طرح کے وظائف جاری کیے، وظائف وہی اسکالرشپ، ٹھیک ہے،
ان کا کہنا تھا وہ مذہب جھوٹا ہے جو لوگوں میں نفرت پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پنڈت جواہر لال نہرو ان کے مشوروں کی بڑی قدر کرتے تھے۔ جس وقت ملک و قوم کو ان کی ضرورت تھی وہ ہمیں راستے میں چھوڑ کر 22 فروری 1958 عیسوی کو ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے۔ ان کا مزار جامع مسجد دہلی کے زیر سایہ مینا بازار کے قریب ایک پارک میں ہے۔ اور یہ مضمون ہمارا یہاں ختم ہوتا ہے گائز، تو چلیے پھر ملتے ہیں آپ سے، ٹھیک ہے گائز۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اور اگر پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ان تک پہنچائے گا جس کو ان کی ضرورت ہے دیکھنے کی اور سننے کی۔ چلیے ملتے ہیں، بائے بائے، ٹیک کیئر۔